ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میراکل آف اینڈیز یعنی کہ ایک جہاز کریش کے نتیجے میں بچ جانے والوں کی 72 دن تک زندہ رہنے کی دلچسپ کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ بات ہے 13 اکتوبر 1972 کی، جب یوروگوئے سے 45 مسافروں اور عملے کو لے کر ایک چارٹر طیارے نے اڑان بھری۔ مسافروں میں 19 نوجوان بھی شامل تھے جو یوروگوئے کی رگبی ٹیم کا حصہ تھے اور ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ تھیں۔ نوجوان بہت خوش تھے کیونکہ ان کی منزل کوریکو چلی تھا، جہاں ان کی ٹیم کو میچ کھیلنا تھا، اور انہیں امید بھی نہیں تھی کہ حکومت کی جانب سے انہیں خصوصی چارٹر طیارے کے ذریعے وہاں بھیجا جائے گا۔ ونڈو سے باہر دیکھنے پر ایک وسیع و عریض برفانی علاقہ تھا کہ جہاں دور دور تک سفید پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ پائلٹ کو گمان ہوا کہ وہ کوریکو کے نزدیک پہنچ گیا ہے، اس لیے اس نے لینڈنگ کے لیے چلی کے سینٹیاگو ایئرپورٹ سے اجازت مانگی اور پھر جہاز کو نیچے اتارا، لیکن طیارہ اب بھی چلی کے سینٹیاگو ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر دور تھا۔ جب پائلٹ کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کی، لیکن عین اسی وقت سامنے موجود برفانی گلیشیئر سے جہاز ٹکرا کر 3 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ارجنٹینا کا اینڈیز کا برفانی علاقہ تھا جہاں جہاز تباہ ہوا۔ جہاز میں سوار 45 افراد میں سے 33 افراد زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ بقیہ موقع پر ہی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جہاز کا ایک ٹکڑا 1.6 کلومیٹر دور رہ گیا تھا، جبکہ زندہ بچ جانے والے جس حصے میں تھے وہ ڈھلوان کے باعث دور گرا تھا۔ زندہ بچ جانے والے 33 افراد شدید زخمی تھے۔ آرتورو کی دونوں ٹانگوں پر شدید زخم آئے، جس کی جگہ جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ نینڈو کی کھوپڑی میں فریکچر آیا اور وہ 3 دنوں تک بے ہوش رہا۔ جہاز کا میٹل کا ایک ٹکڑا انریکے کے پیٹ میں گھس گیا تھا، جسے جب نکالا گیا تو اس کی آنتوں کا کچھ حصہ بھی باہر آ گیا تھا، جو کہ ان نوجوانوں کے لیے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اس طرح دیگر لوگوں کو بھی کافی زخم آئے۔ حادثے کی پہلی ہی رات 5 اور مسافر جان کی بازی ہار گئے۔ بقیہ 28 لوگوں نے شدید سرد موسم سے بچاؤ کے لیے جہاز میں ہی پناہ لی اور سیٹوں کے کور سے خود کو ڈھکا۔ اگلے دن جہاز کا دوسرا حصہ، جس میں سامان بھی موجود تھا، اس کی جانب 3 ساتھی گئے اور وہاں اپنے گھر والوں کی لاشیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جہاز کے دوسرے حصے سے وہ سامان لے کر واپس آئے اور انہوں نے اس سامان کو احتیاط سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے خیال میں سرچ ٹیموں کے آنے تک یہ ان کے لیے کافی تھا۔ سامان میں کچھ جوسز، بسکٹس، ٹافیز، چاکلیٹس اور ببلز جیسی چھوٹی چھوٹی اشیاء تھیں۔ اس دوران رگبی ٹیم کے کپتان مارسیلو نے انتظامی امور سنبھالے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کی سپورٹ سے وہ زخمیوں کی مدد کر رہا تھا۔ نینڈو کو تیسرے دن جب ہوش آیا تو اسے اپنی والدہ کی موت اور چھوٹی بہن کے شدید زخمی ہونے کی خبر ملی، جس کی شدید سردی کے باعث حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ طیارہ تباہ ہونے کے 9ویں دن نینڈو کی بہن بھی ایک صبح مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس نے اپنی بہن اور ماں کی لاشوں کو برف میں دبا دیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ جب وہ زندہ بچ جائیں گے تو اپنی ماں اور بہن کی لاشیں ساتھ لے کر جائے گا۔ دوسری جانب طیارہ چلی نہ پہنچنے اور رابطہ منقطع ہونے کے باعث یوروگوئے میں ہلچل مچ گئی تھی اور سرچ آپریشنز کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس دوران متاثرین نے جہاز کے ریڈیو کو خوب محنت کر کے ٹھیک کیا تاکہ سرچ آپریشن سے متعلق خبر مل سکے۔ 21 اکتوبر کی صبح 142 گھنٹوں کی سرچ کے بعد یوروگوئے نے سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ دسمبر میں جب برف پگھلنا شروع ہوگی تب وہ ملبہ ڈھونڈنے کے لیے آپریشن دوبارہ شروع کریں گے۔ بدقسمتی سے یہ خبر ریڈیو کے ذریعے متاثرین نے بھی سنی اور وہاں کہرام مچ گیا اور انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ اب انہیں زندہ بچنے کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی حکومت ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ ریڈیو پر خبر سن کر بہت سارے لوگ رونے لگے، لیکن نینڈو اس دوران خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ٹیم کا ایک اور کھلاڑی کوکو جہاز سے باہر آیا اور کہا کہ دوستو، ہم نے ریڈیو پر خوشخبری سنی ہے۔ تو ان میں سے ایک اور نوجوان نے اس سے پوچھا کہ یہ خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے، جس پر کوکو نے کہا کہ یہ خوشخبری اس لیے ہے کیونکہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا بلکہ خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاز کے سامان سے ملنے والا کھانا 1 ہفتے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نینڈو نے ایک مونگ پھلی والی چاکلیٹ 3 دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے کھائی تھی۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد متاثرین نے جہاز کی سیٹوں کا چمڑا اور سیٹوں سے نکلنے والی روئی کھانی شروع کر دی تھی، لیکن یہ کھا کر وہ بیمار ہو گئے۔ ریسکیو مشن بند ہونے کے باعث متاثرین نے ایک دوسرے کو اجازت دینا شروع کر دی کہ مرنے کے بعد وہ ان کے جسم کو کھا سکتے ہیں۔ روبرٹو نے بعد میں بتایا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا جسم انہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنے مردہ دوستوں کا گوشت کھانا ہوگا، لیکن وہ اس سے بہت ڈر رہے تھے۔ مرنے والوں کی لاشیں انہوں نے برف میں دبا دی تھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں، لیکن آخر کار جب ان کی ہمت جواب دینے لگی تو سب سے پہلے روبرٹو نے شروعات کی۔ اس نے جہاز کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سے لاشوں کو کاٹا۔ سب کھانے سے کراہیت محسوس کر رہے تھے، لیکن روبرٹو نے انسانی گوشت کا ٹکڑا کھایا اور یہ دیکھنے کے بعد 2 اور متاثرین نے گوشت کھانا شروع کر دیا، لیکن زیادہ تر نے انکار کر دیا
کیونکہ مرنے والے آپس میں دوست اور رشتہ دار تھے۔ 29 اکتوبر کی رات جب تمام 27 لوگ جہاز میں پناہ لیے سو رہے تھے، اچانک اسی رات کو اونچائی سے ایک برفانی تودہ جہاز پر آ گرا۔ اس برفانی تودے میں دب کر 8 افراد مارے گئے، جن میں رگبی ٹیم کا کپتان مارسیلو، کوکو، انریکے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی خاتون بھی شامل تھیں، اور برف 1 میٹر تک جہاز کے اندر آ چکی تھی، جس کے باعث زندہ بچ جانے والوں کو پتا تھا کہ جلد ہی آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ جہاز کا باہر کا راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے وہ 3 دن تک مجبوراً اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ رہتے رہے، اور اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی کہ وہ ان کی لاشوں کو کھائیں، اور انہوں نے مجبوراً ایسا ہی کیا۔ گھنٹوں کی محنت سے نینو نے برف کھودی تاکہ اوپر جانے کا راستہ بن سکے۔ 31 اکتوبر کو نینو کو روشنی نظر آئی اور دوسرے ساتھیوں کی مدد سے وہ جہاز کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گئے۔ اسی اثناء میں نینو کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ نینو مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن جہاز کی روڈ پاؤں میں گھس جانے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گیا۔ سرد موسم کی وجہ سے اس کا زخم بھر نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے پیر کا خون جم گیا تھا۔ وہ انسانی گوشت کھانے کا سخت مخالف تھا، جبکہ اس کا کزن اور دوست نیندو اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ پہلے ہی بیمار ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا ہوگا۔ جب نینو کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں، تب اس نے انتہائی کم گوشت کھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ زندہ تو رہا لیکن انرجی حاصل نہ کر پایا اور یوں لاغر حالت میں پڑا رہا۔ نیندو جانتا تھا کہ نینو کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ یہ گوشت کھائے، لہٰذا وہ گوشت کو دھوپ میں پکانے لگا، جہاں وہ پورے دن گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جہاز کے اوپر رکھ دیتا تاکہ وہ دھوپ سے کچھ حد تک کھانے کے لائق ہو جائیں۔ برفانی تودے کے واقعے کے بعد زندہ بچ جانے والے 19 افراد یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ انہیں اب خود ہی پہاڑ عبور کرنے ہوں گے، کیونکہ مرنے سے پہلے پائلٹ نے کہا تھا وہ کوریکو پار کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ چلی کا یہ شہر نزدیک ہی واقع تھا۔ اتنے دن برف میں گزارنے کی وجہ سے وہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے، جن میں سے کچھ کی نظر آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، جبکہ کچھ غذائیت کی کمی کا شکار تھے۔ ایسے میں نینو، روبرٹو اور نیندو نے ذمہ داری لینے کا فیصلہ کیا کہ وہ مشرق کی طرف پیدل جائیں گے اور مدد کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ نینو کی ٹانگ اس وقت زخمی تھی، لیکن صورتحال اتنی بھی خراب نہیں تھی کہ وہ چل نہیں پاتا۔ باقی ساتھیوں نے اسے جانے سے منع کیا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ لیکن کچھ ہی دور جا کر انہیں احساس ہوا کہ نینو آگے نہیں جا سکتا، لہٰذا ایک اور دوست انٹونیو کو ساتھ لے کر نیندو اور روبرٹو مدد کی تلاش میں چل پڑے۔ وہ اپنے ساتھ گوشت بھی لے کر گئے تھے تاکہ اسے کھا سکیں۔ مشرق میں کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ 15 نومبر کو انہیں جہاز کی ٹیل یعنی کہ اس کا پچھلا حصہ مل گیا۔ شدید سردی کے باعث انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مر جائیں گے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیل والے حصے میں موجود بیٹریاں لے کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں گے، تاکہ شاید ان بیٹریوں کی مدد سے ریڈیو ٹھیک ہو جائے اور وہ مدد کے لیے رابطہ کر سکیں۔ جہاز کے اس حصے میں کھانے کا کچھ سامان بھی انہیں ملا، چونکہ اب انہیں پہاڑ سے نیچے کی جانب جانا تھا، اس لیے وہ پھسلتے ہوئے بیٹریاں جہاز کے اس حصے تک لے آئے جہاں ان کے باقی ساتھی موجود تھے۔ اگلے چند دنوں میں مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں نینو بھی شامل تھا۔ گوشت کھانے سے منع کرنے اور پاؤں کے زخم کی وجہ سے اس کا وزن بہت کم ہو گیا تھا، اور اس حادثے کے 60ویں روز 11 دسمبر کو وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ نینو کے مرنے کے بعد زندہ بچ جانے والے 16 افراد کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو وہ بھی یوں ہی مرتے جائیں گے، لہٰذا انٹونیو، روبرٹو اور نیندو نے اس بار مغرب کی جانب سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 12 دسمبر کو اس سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس سفر پر روانگی سے قبل سونے کے لیے سلیپنگ بیگ بنایا، جو کہ جہاز کے ایئر کنڈیشن والے حصے کو ڈھکنے والے کپڑے کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ کپڑا پانی کی وجہ سے گیلا نہیں ہوتا تھا، اس لیے تینوں نے سوچا کہ وہ دوران سفر اس کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے 2 دن تک مسلسل برفانی پہاڑوں پر چڑھائی کی۔ تیسرے دن نیندو اور انٹونیو نے مزید بلندی پر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ روبرٹو کیمپ میں ہی رہا۔ 4503 میٹر سر کرنے کے بعد دونوں چوٹی پر پہنچے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں آبادی یا ہریالی کے کچھ اثرات نظر آئیں گے، لیکن دور دور تک برفانی پہاڑوں کا سلسلہ دیکھ کر وہ سخت مایوس ہوئے اور واپس روبرٹو کے پاس کیمپ لوٹ آئے۔ اس موقع پر انہیں احساس ہوا کہ مدد کی تلاش میں انہیں توقع سے زیادہ دن لگ جائیں گے، تو انہوں نے انٹونیو کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ روبرٹو اور نیندو کم خوراک میں سفر مکمل کر سکیں۔ نیندو اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے کہ اس رات ان دونوں نے دوبارہ چوٹی سر کی اور روبرٹو کو لگنے لگا تھا کہ وہ مر جائیں گے، جس پر میں نے اس سے کہا کہ ہاں شاید ہم اپنی موت کی جانب جا رہے ہیں، لیکن میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے پر خود موت کی طرف جانے کو ترجیح دوں گا۔ جس پر روبرٹو نے مجھ سے کہا کہ ہم دوست ہیں اور ہم نے بہت کچھ ساتھ سہا ہے، تو اب اگر مرنا ہماری قسمت میں ہے تو ہم ساتھ ہی مریں گے۔ دونوں نے اگلے دن پہاڑ سے اترنا شروع کیا اور مسلسل 7 دن نیچے اترنے کے بعد روبرٹو کو ایک سنسان ہریالی نظر آئی جہاں سوپ کے خالی کٹورے رکھے تھے، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ
یہاں لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے نیچے اتر کر کچھ وقت وہاں انتظار کیا تو ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا۔ دونوں نے چیخ چیخ کر اسے آوازیں دیں، لیکن دریا کے شور کی وجہ سے وہ انہیں سن نہیں پایا۔ وہ دونوں وہیں اس امید میں انتظار کرتے رہے کہ کل شاید یہ شخص دوبارہ آئے تو وہ اس سے مدد مانگیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جب وہ آدمی لوٹا تو نیندو نے ایک تحریر پتھر میں لپیٹ کر اس کی جانب پھینکی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کا جہاز پہاڑوں میں تباہ ہو گیا ہے اور وہ مدد کے لیے مسلسل کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ 14 اور لوگ بھی زندہ ہیں۔ اب وہ مزید نہیں چل سکتے تو کیا وہ انسان انہیں بتا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ جس پر اس شخص نے جواب دیا کہ وہ چلی میں ہیں۔ تحریر پڑھنے کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس کے ایک جاننے والے نے دریافت کیا تھا کہ کیا اس نے اس علاقے میں حادثے کا شکار کوئی جہاز دیکھا ہے۔ اس آدمی نے فوری طور پر ان دونوں کو ڈبل روٹی دی اور واپس جا کر چلی کی آرمی کو اطلاع دی۔ فوری طور پر خبر یوریگوئے پہنچائی گئی، جہاں انہیں مطلع کیا گیا کہ حادثے کے 72 روز گزر جانے کے بعد 16 افراد اب بھی زندہ ہیں۔ چلی کی آرمی نے روبرٹو اور نیندو سے پوچھ گچھ کی اور 2 ہیلی کاپٹرز حادثے کے مقام پر بھیجے، جس کی رہنمائی روبرٹو نے کی۔ 22 دسمبر کو یہ ہیلی کاپٹر صرف 7 افراد کو ریسکیو کر پائے، جبکہ مزید 7 کو اگلے روز 23 دسمبر کو ریسکیو کیا گیا۔ یوں 72 دنوں کے مصائب کا خاتمہ ہوا، کیونکہ اب بالآخر وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ روبرٹو اور نیندو نے 10 دنوں میں چڑھائی اور اترائی کو ملا کر کل 53 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، اور وہ 22 دسمبر کو چلی پہنچے تھے۔ متاثرین کے لوٹنے پر یوروگوئے میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں فوری علاج کے لیے ہسپتالوں میں داخل کیا گیا، کیونکہ 72 روز سخت موسم میں رہنے کے بعد وہ متعدد بیماریوں کے شکار ہو چکے تھے۔ نیندو اپنی آبیتی میں لکھتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہم بالکل بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس غیر معمولی عجیب و غریب واقعے نے دنیا کی خوب توجہ حاصل کی اور اس پر متعدد دستاویزی فلمیں اور فیچر فلمیں بنائی گئیں۔ اس کی تازہ ترین مثال نیٹ فلکس کی ہسپانوی فلم سوسائٹی آف دی سنو ہے، جو 2023 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔